میں جہاں رہتا ہوں اچھرے میں، وہاں پہ حضرت مولانا مودودی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، وہاں پہ شیخ محمد رشید بھی تشریف رکھتے ہیں. اب یہ دو استارے ہیں، یہ دو حقیقتیں ہیں. جی. ایک طرف رائٹ ونگ کو پاکستان میں لیڈ کرنے والی قیادت کے سربراہ حضرت مولانا مودودی، اور دوسری طرف کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے شیخ رشید. ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، اور وہاں سے میں نے جو لرننگ کی، جس کا تذکرہ میں نے کیا سینٹرل ماڈل اسکول کے بیتوں سے، پھر وہ ایسا آگے گیا نا. پھر پیپلز پارٹی بنی، پھر ہم اس میں شامل ہوئے. ہم ون آف دا فاؤنڈر ممبر آف دا پارٹی. لڑکا تھا میرے ساتھ، میرا دوست تھا ظفریاب مرحوم. ہمیں کہا گیا کہ یہ میز تھی ہمارے پاس ایک، یہ چار کے گلبرگ میں مین روڈ پہ ڈاکٹر مرشد صاحب کا گھر ہے. میز تھی، تو ہمارے میں کام لگایا گیا کہ جو بھی آئے گا اندر پارٹیسپینٹ، اس کا نام نوٹ کرنا ہے، اس سے کچھ چندہ لینا ہے. دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ کمنگ انٹو دی پالیٹکس. تو کس قسم کی قربت نے، صحبت نے، یا مطالعے نے، لٹریچر نے آپ کی یہ شخصیت شیپ اپ کی کہ اچھا ایک ذمہ دار اگر آتی ہے فیملی تو یہ کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ اپنی چپلیں جو ہے وہ اپنی پشت پہ کر لے. یہ ایک انسانی ڈگنیٹی ہے. جب ہم اس جنگ میں شامل ہو گئے اور ہم نے کہا کہ یہ جاگیرداری غلط ہے، سرمایہ داری غلط ہے، پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ہر چیز پہ وہ مالک ہوں، تو یہاں سے یہ ساری تربیت شروع ہوئی. یہ جو جہاں سے میں آیا ہوں، اچھرے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو حلقہ NA4 کہتے ہیں. 1970 کے انتخابات میں یہاں پہ مقابلہ تھا شیخ محمد رشید ورسز میاں طفیل کا، جی، جماعت کے جو جماعت اسلامی کا. اینڈ میاں طفیل واز ڈیفیٹڈ بائی شیخ محمد رشید، جس کے پاس رات کو جلسہ کر کے واپس آ کر رکشے کے کرائے کے پورے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور ایک طرف بہت آرگنائز جماعت تھی. ہاں تھے تو، مگر میاں طفیل بھی سادہ آدمی. میں سادگی کی بات چونکہ آپ نے شیخ صاحب کا ذکر کیا تو میں نے کہا میں سادگی کی بات نہیں کر رہا. آرگنائز تو بہت، نہ میں کسی کو برا کہتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں، آج بھی میں احترام کرتا ہوں. بڑے مزے کی بات ہے، آج میرے زیادہ تر دوست وہ ہیں جن کے ساتھ میری زندگی اور موت کی جنگ ہوئی. آپ شامی صاحب کو دیکھ لیں، لیاقت بلوچ کو دیکھ لیں، فرید پراچا کو دیکھ لیں، آپ نام لیتے جائیں، میں آپ کو گناتا رہوں. ان کے ساتھ اسکول میں کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں زندگی موت کی ہم نے ابھی بھی جو محفلوں میں جو بحث ہوتی ہے گرما گرم، لگتا ہے کہ بس ابھی لڑائی ہو جائے گی. نہیں، یہ یہی حقیقت رہی. لیکن آئی ریسپیکٹ دیم. میں اس ماحول کو نہیں پیدا کیا، میں نے اس ماحول کو نہیں پیدا کیا کہ میں اوئے اوئے کرتا پھروں آپ کے خلاف. وہ جو نسل ہے ہمارے والی، اس نے اپنے نظریات کی حفاظت کی، جنگ کی. اس میں مولانا بشانی کا بھی ایک رول ہے. جالو آگن جالو، وہ ہم سے بھی ایک قدم آگے کھڑے تھے. بنگال والے جو تھے وہ ہم سے بھی ایک قدم آگے کھڑے تھے. آئی میٹ مجیب الرحمان مائی سیلف. شیخ مجیب الرحمان سے میری ملاقات لاہور میں ہوئی. کس زمانے میں ہوئی؟ برکت علی 70 میں. برکت علی سلیمی آپ کے گھر آ کے ٹھہرے تھے شادمان میں. ایک ہی جہاز پہ دونوں آئے، ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان. مجھے آگے بڑھنا ہے اور میں نے آپ سے چونکہ آف دا ریکارڈ پوچھا تھا، ورنہ میں آپ سے، میری تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ سے یہ پوچھتا، اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھی تم پوچھ لینا. دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ میری کم از کم زندگی اور موت کی جنگ تھی مجھ جیسے لوگوں، اور میں ان کے لیے ایک ایشو بن گیا تھا بہت بڑا. میں اور میرے ساتھی گروپ، دوست، اسٹوڈنٹس، وہ کہتے تھے یہ شرارت کرتا ہے، یہ فتنہ گیری کرتا ہے. اب میرے پاس دو آپشنز تھے. میں اپالوجیٹک ہو جاتا یا میں اس کو اون کر لیتا. میں نے اون کیا. میں نے کہا میں آپ لوگوں کے لیے فتنہ ہوں، آئیے. اور میں نے برا نہیں منایا، میں نے اس کو اون کیا. میں آج بھی آپ کے اس پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر میں اس کو اون نہ کرتا تو میں ڈیفیٹ کو تسلیم کرتا. آپ کے لیے یہ تمغہ ہے؟ تمغہ نہیں ہے، یہ میری حقیقت ہے کہ میں ان ایسے لوگوں کے خلاف ایک ایسی آواز ہوں جس کو وہ یہ کہتے ہیں. ان کے رسالے اٹھا لیں، زندگی اٹھا لیں. کہ شامی صاحب جو لکھتے رہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، سجاد میر صاحب زندہ ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں.
آپ فرید پراچے کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں تھا، مجھے آپ اجازت میرے ساتھ ان کا کوئی زمینوں کی تقسیم کا جھگڑا تو نہیں نظریاتی تھا، اختلاف میرے ساتھ ان کا اختلافی تھا، ہے اور رہے گا. مجھے آپ اجازت دیں، میں بریک سے واپس آ کر جو پھر آپ مرضی سے یہ بھی کیجیے، جاننا چاہوں گا. پروگرام آپ کا. جب بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم افتخار احمد صاحب. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بات پھر خوش آمدید. افتخار بھائی، ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ بنیادی چیز تو یہی ہے نا کہ جو بھی آپ کے نظریات تھے، اور کوئی بھی جو معقول انسان ہے، جو پرو پیپل ہے، جو لوگوں سے، انسانیت سے محبت کرتا ہے، وہ یہی چاہے گا کہ مزدور کو، عام آدمی کو، پسے ہوئے طبقے کو وہی حقوق ملنے چاہیے، وہی اپرچونٹیز ملنی چاہیے، تعلیم کی، صحت کی، ہر حوالے سے جو کسی بھی اس ریاست میں کسی بھی شخص کو میسر ہوتی ہیں. اچھا، اب ایک اس کا جو ذریعہ ہے، وہ ایک نظریہ وہ ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں. جو رائٹ ونگ کا جو نظریہ ہے، جیسے مزدور کے اگر ہم حقوق کی بات کریں تو رائٹ ونگ کی جو فلسفہ ہے، اس فلسفے میں تو یہ ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی جو تنخواہ ہے خلیفہ وقت کی اگر گزارا نہیں ہوگا تو وہ مقرر کروں گا جو مزدور کی ہے، اور نہیں ہوگا تو مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھا دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے اس ذریعے سے بھی تو حقوق حاصل کیے جا سکتے تھے. تو ان کاش یہ لوگ اس وقت ایسی باتیں کرتے، کاش وہ ہم کو کافر نہ کہتے، ہمیں ڈیریا نہ کہتے، یہ پیمفلٹ نہ چھاپتے کہ ہمارے نکاح ٹوٹ گئے ہیں، یہ پیمفلٹ نہ چھاپتے کہ ہمارے جنازے نہیں پڑھنے چاہیے. یہ بات کرتے جو آپ کر رہے ہیں، تسلیم کرتے کہ مزدور کا حق ہے، کسان کا حق ہے. دین کی فکر تو یہی بتاتی ہے. یہ میں اس بحث میں نہیں اپنے آپ کو الجھانا چاہتا، جو آپ نے بات کی میں آپ کو اس کا جواب دوں. اور یہ دیکھیے کتنی تاریخی بات ہے نا. سر میں اس بحث میں الجھنے اپنے آپ کو الجھانا نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایگری ود یو. میں کہتا ہوں کاش وہ مزدور کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہماری اس بات کو تسلیم کرتے. آپ کو پتہ، ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی اس میں جماعت اسلامی کے حافظ ادریس آج بھی زندہ ہیں، ہمارے ساتھ باقاعدہ شامل تھے. ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا تھا اسٹوڈنٹس کا، جس میں جماعت اسلامی کی اسلامی جمعیت طلبہ ہمارے ساتھ شامل تھی. لیکن اس نظریاتی جھگڑے کی بنا پر پھر اس ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو تحریک تھی اس میں بھی رفٹ آئی. ٹھیک، یہ فرمائیے کہ صحافتی کریئر جو ہے آپ کا وہ کیسے شروع ہوا؟ آوارہ گردی کر رہا تھا. حسین نقی صاحب نے پکڑا ایک دن کہ ادھر آؤ، چلو پی پی آئی کے دفتر. انہوں نے کہا یہ اس کو لا کے دو کاغذ پینسل. ان دنوں میں ٹیلی پرنٹر ہوتا تھا، اس میں کریڈ آتی تھی انگلش میں. انہوں نے کہا یہ پکڑو اور اس کا ترجمہ کیا کرو. ترجمہ کرنا شروع کر دیا. یہ ہے آغاز میرا. پی پی آئی کا دفتر ہے، اگر آپ نے دیکھو، یہ جو ہال روڈ سے رستہ جاتا ہے میو ہاسپٹل کی طرف سے اور یہ کراس کرتا ہے تو اس کے کارنر پہ بلڈنگ تھی. ظہور عالم شہید صاحب کا بھی وہیں پہ گھر تھا، اور وہ ایک ہفتہ روزہ نکالتے تھے استقلال. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ حسین نقی صاحب کے ہاتھ چڑھ گیا اور یہ ڈسپلن میں آ رہا ہے تو اس کو اور ڈسپلن میں لایا جائے، مجھے کہا گیا کہ آپ انٹرویوز کریں. میں نے ان کے رسالے کے لیے غیر سیاسی انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا سیاست دانوں کا. پھر روزنامہ آفتاب میں یہ دیکھتے دیکھتے مجھے کہا کہ آ جائیں. اس دوران عاصمہ جنگیر کے بھائی کی شادی تھی، وہاں پہ میری ملاقات میاں محمد علی قصوری نے کروائی شکیل الرحمان صاحب سے. شکیل صاحب کے زمانے میں داڑھی ہوتی تھی. جو میں لکھ رہا تھا استقلال کے لیے وہ کیری کیا جا رہا تھا جنگ میں فرنٹ پیج پہ، مجھے نہیں پتا تھا. بہت بڑی بات تھی، بڑے آنر کی بات تھی. تو شکیل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. سو آئی اسٹارٹ ورکنگ اوور دیئر، اور محنت کی، ہمت سے کام لیا، خبریں اکٹھی کی، بنائیں، لکھیں، انتظار کیا صبح اخبار میں چھپی نہیں چھپی، کیوں نہیں چھپی، سیکھا.
बड़े अच्छे اساتذہ تھے جن سے ہم نے لرننگ کی. وہ جرنلزم کو جانتے تھے. وہاں بھی ایسے دوست تھے جنہوں نے کہا اگر افتخار یہاں پہ نوکری کرے گا تو ہم نوکری نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ایک پریس کلب کے الیکشن میں میری وجہ سے بری طرح شکست ہوئی تھی. تو زندگی میں تو یہ چیزیں چلتی رہیں. پھر ینگ فورم کے انچارج تھے صاحب مرحوم, ان کی ڈیتھ کے بعد جاوید جمال ڈکسوی بنے, اس کے بعد وہ میرے پاس آ گیا. اور پھر میں نے 2000 فورم کیے. پھر ہم نے 1990 میں الیکشن سیل بنایا شکیل صاحب کی نگرانی میں, جنگ کی بلڈنگ میں اوپر, جیو کی جو بلڈنگ ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی تھی. جی. پھر آئی ہیو کورڈ دی جو یہ افغان وار ہے, یہ انگلش اخبارات والے اس کو بہت اچھی کوریج دیتے تھے, اردو اخبارات والے اتنی کوریج نہیں دیتے تھے. میں نے کور کیا اور 2 سنڈے میگزین مسلسل میری ان رپورٹوں پر مشتمل چھپے, اور جتنے بھی یہ انقلابی رہنما تھے پشاور میں بیٹھ کے انقلاب لا رہے تھے, ان سب کے ساتھ میری لمبی ملاقاتیں رہیں اور ان کے انٹرویوز رہے. یہ حکمت یار وغیرہ اور یہ سب حکمت یار, گل بدین, نہیں اینی باڈی, قرآن الدین ربانی کا نام نہیں, کسی کا نام نہیں. ناظرین اسٹے ود اس بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی گفتگو ہے, اور کیوں نہ ہو, جہاں افتخار احمد صاحب ہوں وہاں انرجی بھی ہوگی, وہاں جذباتی پن بھی ہوگا. میرا کوئی جذباتی پن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ جذباتی پن سے تصور نہ کریں, اس کو آپ صرف افتخار صاحب کا فطری میلان تصور کریں. ایسے ہی ہیں ہمارے افتخار بھائی. چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے لیے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.